السلام علیکم. I am بختور عثمان and you are watching my channel سچی حکایات. آج کی حکایت کچھ سوالوں کا جواب ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ کب آیا، بیت المقدس کس طرح فتح ہوا، کس خلیفہ راشد نے اس کو فتح کیا، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اسلامی فوج کے کردار کس قدر بلند تھے اور وہ کس قدر عظیم انسان تھے جن کے ہاتھوں دنیا فتح ہوتی چلی گئی اور اسلام آگے سے آگے پھیلتا چلا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کا لشکر فتح بیت المقدس کے لیے کوشاں و سعی تھا کہ وہاں کے علماء کی خواہش کے مطابق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود بنفس نفیس مدینہ المنورہ سے محاذ جنگ پر تشریف لائے۔ بیت المقدس کے علماء نے جو خود تو اگرچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر نور الہی اور حقیقت کے آثار نمایاں دیکھ چکے تھے اور دل سے آپ کے قائل تھے، مگر اپنی قوم کو مسلمانوں کے بلند اخلاق کا قائل کرانے کے لیے یہ بات پیش کی کہ ہم بیت المقدس کا بڑا بازار نہایت آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، اس بازار سے اسلامی فوج ایک مرتبہ گزر جائے، ایک طرف سے داخل ہو اور دوسری طرف سے نکل جائے۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور ان لوگوں نے شہر کا بازار خوب آراستہ کیا اور اس میں ہر قسم کی اشیاء مہیا کیں اور ہر ایک مکان پر ایک ایک خوبصورت عورت کو بٹھا دیا اور بازار کو مردوں سے بالکل خالی کر دیا اور عورتوں کو حکم دیا کہ اسلامی فوج جب بازار میں داخل ہو تو وہ جس چیز کی ہو ان کو بلا قیمت دے دیں اور بے حجابانہ ناز و اداؤں سے پیش آئیں اور ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ اور یہ سب انتظام مکمل ہو جانے کے بعد پھر مسلمانوں سے کہا گیا کہ اسلامی فوج کو اس بازار سے گزرنے کا حکم ہے۔ ادھر اسلامی فوج بازار سے گزرنے کے لیے تیار ہوئی تو سپہ سالار نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: یعنی مومنوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نظریں پست رکھیں۔ اس ایک ہی آیت کے سنانے نے یہ اثر دکھایا کہ اسلامی فوج بازار میں نظریں نیچی کیے ہوئے داخل ہوئی اور کسی ایک سپاہی نے بھی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا کہ یہاں کون ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وہ خدا کے خائف بندے اسلامی شان کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف نکل گئے۔ اسلامی فوج کی اس عظیم بلندی کردار کا یہ اثر ہوا کہ دشمن نے متفق ہو کر بلا جدال و قتال بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ بحوالہ الفتوحات صفحہ نمبر 134۔ اس حکایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسلمان بڑا ہی بلند اخلاق ہوتا ہے اور وہ خدا کے ارشادات کی مضبوط گرفت میں ہوتا ہے اور اس سے کبھی کوئی ناشائستہ حرکت صادر نہیں ہوتی، اور مسلمانوں کی فتوحات زیادہ تر ان کی اسی اخلاقی تلوار کی وجہ سے ہوئی۔